ویلکم ٹو مائی چینل۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بیان کروں گی رحمدلی کے حوالے سے ایک مختصر سا بیان۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحمت دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جس انسان میں دوسروں کے لیے رحم دلی ہوگی وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ اے لوگو، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آمین۔ آج میں کچھ واقعات آپ کے نظر کرنے چلی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے، کس طرح وہ انسانوں پر، جانوروں پر رحم کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ سے گزرتے تھے روزانہ، تو وہاں پر ایک مکھی عورت جو بڑی عمر گزار تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روز کچرا پھینکا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر نکل جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب آپ گزر رہے تھے تو آپ کو وہ خاتون نظر نہیں آئی، تو آپ اس طرح سے بڑے پریشان ہوئے کہ وہ اب کہاں گئی ہیں۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں، تو آپ ان کی عیادت کے لیے جب ان کے گھر پر تشریف لے گئے تو وہ آپ کو دیکھ کے پریشان ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عیادت کی، جس سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ دیکھیں میرے بہن بھائیوں، کس طرح سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیدا کی ہے کہ آپ غیر مسلمز کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ سے رہیں۔ بچوں پر رحم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن جب گھر سے نکلے مسجد کی طرف، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے کھیل رہے ہیں اچھے کپڑے پہن کر، لیکن ایک بچہ جو کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے بالکل خاموش اور تنہا پرانے کپڑوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم خاموش اداس کیوں ہو؟ تو وہ بچہ رو پڑا کہ اے اللہ کے محبوب، میں یتیم ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لا دیتا، میری امی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو لے کے اپنے ہمراہ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے فرمایا، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو نہلا دو، چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس ٹکڑے سے بچے کے جسم کو زیب تن کیا گیا۔ آپ دیکھیں کس طرح سے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام ان پر، کس طرح سے رحم دلی کی مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ آپ انسانوں کیا جانوروں پر بھی رحم فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر تھے کہ ایک جگہ ٹھہرے، آپ کے ہمراہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تعالیٰ بھی تھے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر ایک چڑیا کے گھونسلے پر پڑی جس میں اس کے بچے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بچے اٹھا لیے، چڑیا بے قرار ہو گئی اور وہ آپ کے سر کے گرد منڈلاتی رہی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہم نے ان کے بچے اٹھا لیے ہیں، تو آپ نے حکم جاری کیا کہ جاؤ ان کے بچوں کو واپس رکھ دو۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ واپس پلٹے اور اسی جگہ انہوں نے بچوں کو رکھ دیا۔ کس طرح سے آپ کی شفقت تھی انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے۔ اور اس طرح سے اگر آپ کو بھی کچھ اچھے واقعات یاد ہوں تو کائنڈلی مجھے ضرور میسیج میں، کمنٹس میں بتائیے گا۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب اور شیئر مسٹ کیجیے گا۔ اور ایک اور ریکویسٹ کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں بیک گراؤنڈ میوزک نہ لگایا کروں، کیونکہ مجھے بہت سے میسیج ریسیو ہوئے ہیں جس میں سب کہہ رہے ہیں کہ باجی آپ نا بیک گراؤنڈ میوزک نہ لگایا کریں، تو میں نے سوچا کہ مجھے اجتماعی مل جائے گی رائے، تو پھر میں آئندہ نہیں لگاؤں گی۔ آپ سب کا شکریہ دیکھنے کا، جزاک اللہ خیراً۔
اللہ حافظ.